والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ توجہ کریں، افعال ناقصہ میں سے سارا کے حوالہ سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب نمبر 2 پر کانا کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کانا کہ یہ 5 استعمالات میں نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، کانا زمانہ ماضی کے اندر مضمون جملہ کے ثبوت کے لیے آتا ہے، یعنی خبر کا اسم کے لیے ثبوت زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ثبوت بغیر عدم سابق کے اور بغیر انقطاع لاحق کے دائمی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالی کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ نہ ہو، یعنی اس پہ عدم سابق ہو، ایسا نہیں، یا بعد میں وہ نہ رہے، بعد میں انقطاع لاحق ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر کانا یہ دوام کے لیے آیا ہے۔ اصل میں جو کانا ہے وہ تو صرف زمانہ ماضی میں مضمون جملہ کے ثبوت کے لیے آتا ہے، باقی جو دوام ہے یا عدم سابق ہے یا انقطاع لاحق ہے یہ دیگر قرائن سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں عدم سابق کے ساتھ، جیسے کانا زید عالما، تو اب زید عالم تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ زید شروع سے تو عالم نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ وہ عالم نہیں تھا، تو یہاں عدم سابق ہے۔ اور یہ ہمیں خارجی قرینے سے پتا چلا نا، کیونکہ جب حادث ہے کوئی چیز تو اس کے جو اوصاف ہیں وہ بھی حادث ہوں گے۔ تو زید عالم تھا، لیکن یہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں جیسے پتا چلے کہ بعد میں وہ عالم نہیں رہا یا علم سے متصف نہیں رہا، ایسا کوئی یہاں قرینہ تو نہیں ہے۔ کانا زید عالما، زید عالم تھا، ہاں انقطاع لاحق کے ساتھ ہو، یعنی بعد میں وہ وصف نہیں رہی، خبر کا اسم کے لیے ثبوت نہیں رہا۔ جیسے کانا زید غنیا فافتقر، زید غنی تھا پھر تنگ دست ہو گیا۔ یہاں یہ قرینہ ہے بعد والی عبارت کہ زید کو جو غنا حاصل تھا بعد میں منقطع ہو گیا۔ تو کانا زمانہ ماضی کے اندر مضمون جملہ کے ثبوت کے لیے آتا ہے۔ یہ دوام یا عدم سابق یا انقطاع لاحق یہ قرائن سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ کانا صرف زمانہ ماضی میں ثبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سارا کے بارے میں آپ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ سارا جب ناقص ہو تو یہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کے لیے آتا ہے۔ تو جتنی مثالیں آپ نے سارا کی بنائی تھیں وہ سارا ہٹا کر وہاں کانا لگا لیں، تو چونکہ یہ سارا کے معنی میں ہے تو وہ ساری کی ساری مثالیں اس کی بن جائیں گی۔ جیسے کان فقیر غنی، فقیر غنی ہو گیا، جب سارا کا معنی کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہو گیا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال،
ایک وصف سے دوسری وصف کی طرف انتقال ہو گیا. فقیر غنی ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، جوان بوڑھا ہو گیا، پانی برف ہو گیا، برف پانی ہو گئی وغیرہ ذالک. یہ سارے جملے آپ کانا کے لیے سے بنا سکتے ہیں جیسے اپنے سارا کے ساتھ بنائے تھے. تیسرا استعمال یہ ہے کہ کانا کا اسم ضمیر شان ہو اور بعد میں جملہ آ جائے اسمیہ یا فعلیہ، وہ اس کی خبر بنے اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرے. تو آپ جانتے ہیں کہ جملے کے شروع میں ضمیر آ جائے اور بعد میں جملہ آ جائے جو اس کی تفسیر کرے تو پھر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو ضمیر شان، مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے اس کو. تو کانا زید قائمن، تو کانا کے اندر ضمیر ہوا وہ ضمیر شان ہے اور زید قائمن یہ جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. تو یہ کانا زید قائمن یہ بھی ایک استعمال ہے. یعنی بظاہر بندے کو لگتا ہے بھی زید ان پر تو رفع ہے، اگر قائم پر نصب آنی چاہیے. تو اصل میں یہ بھی ایک استعمال ہے کہ کانا کے اندر ضمیر جو ضمیر شان ہے وہ اسم ہے اور یہ جملہ پورا جو ہے نا مبتدا خبر مل کے یہ خبر ہے پیچھے. چوتھا استعمال کانا زائدہ، یعنی ایسا کانا کہ عبارت کے اندر وہ اس کو معنی میں کوئی دخل نہیں اور لفظوں میں بھی وہ عمل نہیں کرتا، تو اس کو ہٹا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف وہ تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے. جیسے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس سے جو پگوڑے میں ابھی بچہ ہے. اب کانا کو یہاں سے ہٹا دیں آپ اور پڑھیں کیف نکلم من فی المہدی صبیا، تو ہم کیسے کلام کریں اس سے جو پنگوڑے میں ہے اس حال میں کہ وہ بچہ ہے. تو فی المہدی یہ ثابتہ وغیرہ کے متعلق کر کے من کا صلہ بن جائے گا اور یہ بن جائے گا سنکلم کا مفعول، اور صبیًا کیا بن جائے گا حال. جو فی المہدی کو آپ جس فعل کے متعلق کریں گے اس کی جو ضمیر اس سے حال بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب کانا کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کیسے کلام کریں اس سے جو پنگوڑے میں ہے اس حال میں کہ وہ بچہ ہے. پھر یہ ترجمہ کر لیں گے. ان من افضلہم کانا زیدن، تو ان میں بے شک ان میں جو افضل ہے سب سے افضل وہ زید ہے. اب یہاں کانا کو ہٹا بھی دیں تو ان من افضلہم زیدن پھر بھی عبارت اسی طرح رہے گی اور ترجمہ اور مفہوم بھی اسی طرح رہے گا. زید کانا منطلقن، یہ کانا بیچ میں ہے، زید کانا منطلقن، تو زید منطلقن کے بیچ میں آپ لے آئے کانا، یہ کانا زائدہ ہے. زید منطلقن کانا، تو مبتدا خبر کے بعد آپ کانا لے کر آئے، یہ بھی کانا زائدہ ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے اور مبتدا خبر کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے. پانچواں استعمال ہے کانا تاما، یہ بمانا ثابتہ بمانا واقع ہوتا ہے. جیسے کن فیکون، ہو جا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، وجود میں آ جا، تو وہ ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے. ثابت ہو جا تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، واقع ہو جا تو وہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہ کن فیکون یہ یہاں پر یہ جو کانا ہے اس کا امر اور مضارع کی شکل میں یہ تاما کے معنی میں استعمال ہے. کانا زید یعنی ثابتہ زید، یعنی زید موجود ہے. کان المطر، بارش ہو رہی ہے. تو یہ کانا کے 5 استعمال ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر